میں ڈاکٹر ساجد مقبول چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ مجھے کچھ والدین اور کچھ چائلڈ اسپیشلسٹ نے یہ پوچھا ہے کہ آج کل کے حالات میں بچوں کو اسکول جانا چاہیے یا نہیں۔ جیسا آپ کو معلوم ہے، بہت اس کے بارے میں غور و فکر ہوا ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسکول آہستہ آہستہ کھول دیے جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ صحیح ہے اور بچوں کو اسکول جانا چاہیے، مگر اس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم سب کو لینی پڑیں گی۔ جہاں تک اسکول کا تعلق ہے، وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پر ایسی سہولیات موجود ہیں کہ بچے ذرا فاصلہ برقرار رکھیں، ایک دوسرے سے ملنے سے بچیں، ہاتھ دھونے کی جگہ ہو، پانی کی فراوانی ہو، صابن ہو، اس کے علاوہ سینیٹائزرز جو ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہاتھ نہ دھو سکیں، اور یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ماسک نہ لا سکے یا اس کا ماسک خراب ہو جائے تو اسکول میں ایک ماسک کی سہولت بھی ہونی چاہیے۔ ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو وہاں اسکول میں لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ دیگر کام کرنے والے ہوں، دفتر میں ہوں، صفائی والے ہوں، وہ سب اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو ہمیں احتیاط بتائی گئی ہے وہ اس کو شامل کر رہے ہیں اپنے روزمرہ کے کام میں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان پہ بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ بچوں میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ وہاں ان کو دیکھتے رہنا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ بیماری دینے کی جو وجوہات ہیں، پاس ہونا، ماسک کا استعمال نہ کرنا، ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرنا، یہ منع کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کوشش ہوگی اساتذہ کی کہ یا وہ خود یا کسی ویڈیو کی مدد سے یا کسی کو بلا کے آپ ان کو کچھ اس بیماری کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس سے احتیاط کیسی کی جا رہی ہے۔ اساتذہ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے تو یہ دیکھنا کہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کووڈ کی بیماری ہے۔ تو اساتذہ کے لیے اور والدین کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ تیز بخار اور خشک کھانسی عام طور پہ اس کی علامات ہیں، اور اگر جسم میں درد بھی ہو تو پھر چیک کر لینا چاہیے، کہ وہ کہہ دینا چاہیے کہ وہ ان کے اپنے ڈاکٹر کو چیک کرا لیں۔ جہاں تک والدین کا تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ گھر پہ جو کچھ کرتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں۔ اگر وہ گھر میں احتیاط کر رہے ہیں اور ماسک پہنتے ہیں جب کسی سے ملتے ہیں، بہت زیادہ بچوں کو باہر نہیں لے کے جا رہے جہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوں، اور ملنا جلنا انہوں نے کم کیا ہوا ہے، اور ہاتھ دھوتے رہتے ہیں اور احتیاط کرتے رہتے ہیں، تو پھر بچہ گھر میں یہ سب کچھ سیکھتا ہے، اور گھر میں جو سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ پھر جب اسکول میں وہی چیز بتائی جاتی ہے تو بچے کی عادت بن جاتی ہے۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، ان کو آہستہ آہستہ سکھانا ہے، اور وہ جو بڑے بچے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت فاصلہ رکھنا، ہاتھ نہ ملانا، گلے نہ ملنا اور ایک دوسرے کی چیزیں بانٹنا یا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہاتھ دھونے سے نہ صرف کووڈ بلکہ اور بھی بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اگر کسی کو کھانسی اور زکام ہو تو اس کی کیسے خیال اس کا کیسے رکھنا ہے، اور اس سے احتیاط کیسے کرنی ہے، اور کیسے اپنے والدین کو اور اپنے اساتذہ کو بتانا ہے۔ تو اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں اور ماسک بھی پہنیں، فاصلہ بھی رکھیں، ہاتھ بھی دھوتے رہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کم کر لیں، تو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، ہم بھی اور ہمارے بچے بھی، اور ایک دوسرے سے بیماری نہیں لگے گی اور بیماری پھیلے گی بھی نہیں۔ اگر اساتذہ بھی خیال رکھیں، بچے بھی خیال رکھیں، تو ہم مل جل کر اس تکلیف کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو خدا نخواستہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں
جس میں ان کا ہر حال میں اسکول جانا مناسب نہیں ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے معالج سے رجوع کریں.